آپ کو معلوم ہوگا کہ جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر غار حرا میں پہلی وحی اتری تھی نا، پہلی دفعہ سورہ اقرا کی ابتدائی جو 5 آیتیں ہیں، جب یہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پر اتری نا، تو اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی کیا کیفیت تھی؟ کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے میرے بھائی، اور اللہ کے کلام کا بوجھ اٹھانا یہ یار ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور بلکہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ یہ میرا کلام جو قرآن مقدس ہے یہ کوئی معمولی کلام نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس کو اگر میں کسی بڑے مضبوط پہاڑ پہ بھی نازل کرتا نا تو اس کی تاب وہ پہاڑ بھی نہ لا سکتا، اور اس میرے کلام کی بار سے نا وہ مضبوط پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، چورا چورا ہو جاتا۔ اتنا عظیم کلام ہے یہ۔ اب سوچئے کہ پہاڑ بھی جس کی تاب نہ لا سکے، وہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سینہ ہے کہ جس نے کلام الہی کے بوجھ کو برداشت کیا۔ تو جب میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سینے پاک پہ کلام الہی کا نزول ہوا اور آپ پر جب پہلی وحی اتری نا، تو چونکہ میرے حضور بھی خیر البشر ہیں تو بتقاضۂ بشری آپ پر بھی اس کا بڑا بوجھ پڑا، اگرچہ آپ نے برداشت کر لیا لیکن بوجھ تو بوجھ ہے، تو اس کا آپ پر بھی بڑا بار محسوس ہوا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گھر تشریف لائے، غار حرا سے جب گھر آئے نا، تو آپ کے یہ شانے کانپ رہے تھے، تھر تھر، آپ کے جسم پر کپ کپی سوار تھی، اتنا بوجھ پڑا تھا۔ اور آپ نے گھر آتے ہی فوراً فرمایا زملونی، مجھے چادر اٹھاؤ۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا تھی ام المومنین، تو یہ چادر لے کر کے آئیں، اور آپ کو جب انہوں نے اڑھایا تو آپ چونکہ کانپ رہے تھے تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا ہے، آپ کیوں کانپ رہے ہیں؟ تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انی خشیت علی نفسی۔ اللہ اکبر! آپ سوچئے کہ حضور رحمت عالم ساری دنیا کو حوصلہ دینے والے اور ساری دنیا میں انقلاب برپا کرنے والے، وہ اتنی مہان، اتنی عظیم شخصیت ہو کر کے فرما رہے ہیں، کیسا بار پڑھا ہوگا آپ پر کلام الہی کا۔ آپ فرما رہے ہیں انی خشیت علی نفسی، خدیجہ مجھے ایسا لگ رہا ہے نا کہ اب میں بچوں گا نہیں۔ اللہ اکبر! مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے یہ جملہ سنا نا کہ میرے حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت نا بڑا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا۔ اچھا، یہاں سے ایک بات اور ثابت ہوئی کہ مصیبت کے وقت اور پریشانی کے وقت آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ سر دنیا آپ کا ساتھ دے یا نہ دے، لیکن مصیبت کے وقت اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ کھڑی ہے نا تو آپ دنیا ہلا سکتے ہیں اور پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ لیکن آپ دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہوں، آپ کتنے بھی طاقتور ہوں، کتنے بھی توانا اور تندرست ہوں، اور کتنے بھی پاورفل ہوں آپ، لیکن مصیبت میں اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ نہیں ہے نا تو یار آپ زیرو ہو۔ کچھ یہ جم کرنے سے جسم میں طاقت نہیں آتی ہے، اور یہ ورزش کرنے سے انسان مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ سر انسان اپنے گھر سے مضبوط ہوتا ہے، اپنی فیملی سے مضبوط ہوتا ہے۔ اگر فیملی مصیبت کے وقت ساتھ ہے نا تو آپ دنیا ہلا سکتے ہیں، ورنہ آپ دنیا کی نظر میں کچھ بھی ہوں، اگر فیملی ساتھ نہیں نا تو آپ زیرو ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی دیکھو سوشل میڈیا پہ بھی ابھی بڑا معاملہ چل رہا ہے، ایک بہت بڑا موٹیویشنل اسپیکر تھا ہمارے ملک ہندوستان کا، کیا نام تھا اس کا، کچھ وویک وندرا غالباً اس نام ہے، بہت مطلب دنیا کو موٹیویٹ کیا کرتا تھا، بڑا بزنس اس نے کھڑا کیا تھا، اور اس کا ایک پروگرام کا لاکھوں لاکھ روپیہ لیتا تھا، پوری دنیا کو موٹیویٹ کرتا تھا۔ ابھی اسی دسمبر میں کچھ دن پہلے اس کی شادی ہوئی تھی، اگلے ہفتے اس کی بیوی نے اس کے خلاف مقدمہ کر دیا۔ پوری دنیا کو وہ موٹیویٹ کر رہا تھا، اور اس کی بیوی نے خود ایک ہی ہفتے میں، ایک ہفتہ شادی کو ہوا تھا، اور ایک ہفتے میں اس کی بیوی نے اور اس کے سالے نے مل کر کے اس کے خلاف مقدمہ کیا۔ اب حالت یہ ہے کہ وہ انسان جو پوری دنیا کو موٹیویٹ کرتا تھا نا، آج وہ خود ڈی موٹیویٹ ہو کر کے کسی کونے میں پڑا ہوا ہے، اور دنیا سے وہ اپنا چھپ چھپاتے پھر رہا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائی نا کہ فیملی کا ساتھ بہت ضروری ہوتا ہے، اور فیملی اگر ساتھ ہو تو انسان بڑا مضبوط ہوا کرتا ہے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پہ جب وہ اتری اور آپ کو پریشانی محسوس ہوئی
تو آپ سیدھا گھر گئے اور آپ نے اپنی اہلیہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے اپنی پریشانی بتائی. تو اس وقت آپ کی جو بتقاضے بشری کیفیت تھی نا، وہ ناقابل گفتگو تھی. لیکن جب آپ کی یہ کیفیت دیکھی نا، تو پھر وہاں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا رول شروع ہوا، آپ کا کردار. اور آپ نے اتنا کمال کا کردار ادا کیا. آپ نے جب یہ سنا کہ میرے حضور فرما رہے ہیں انی خشیت علی نفسی، کہ میں جو ہے اب مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے ایک کمال کا جملہ ارشاد فرمایا اور اس طرح آپ کو موٹیویٹ کیا. بتقاضے بشری میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایک شوہر جب ساری دنیا سے ہار محسوس کرتا ہے نا، تو بیوی اس کو حوصلہ دیتی ہے. کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے نہ کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. وہ میرے بھائی اسی قسم کی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے شوہر کے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت ان کی حالت کو، ان کی سچویشن کو سمجھتے ہوئے اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑی ہوتی ہیں اور پیٹھ ٹھوک کر کے انہیں حوصلہ دیتی ہیں اور موٹیویٹ کرتی ہیں. میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب فرمایا کہ خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، لگتا ہے میں بچوں گا نہیں، تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہوں آپ کا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو مٹا دے، اللہ آپ کو ضائع فرما دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہتی ہوں. اللہ اکبر. اتنا یقین، اتنا وثوق، اتنا بھروسہ اور اس قدر اعتماد. فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ آپ کو ضائع فرما دے. پوچھا گیا کیوں؟ تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی 5 خصلتیں دلیل کے طور پر بیان فرمائیں. بات جو دعویٰ کیا ہے نا کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، میں قسم کھا کے کہتی ہوں، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر آپ نے میرے حضور کی 5 عادتیں بیان فرمائی، 5 خصلتیں. آپ نے فرمایا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یا رسول اللہ آپ کے اندر 5 خوبیاں ہیں، 5 خصلتیں ہیں جن خصلتوں کی وجہ سے میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں فرمائے گا. وہ 5 خصلتیں کیا ہیں؟ فرمایا آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی آپ اپنے خاندان، رشتہ دار، بیوی بچوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ بڑا اچھا ویوہار کرتے ہیں اور بڑا اچھا ان کے ساتھ رویہ اپناتے ہیں. وہ کبھی ان کی طرف سے کچھ ناگوار باتیں اور ناگوار چیزیں بھی پیش آ جائیں نا، تو آپ اسے صبر کے ساتھ برداشت کر لیتے ہیں اور ان سے رشتے میں کوئی دراڑ نہیں آنے دیتے ہیں. تو یہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. آپ اپنی خاندان، رشتہ دار کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پہ صبر کر لیتے ہیں اور آپ پلٹ کر کے کسی کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کرتے ہیں. آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، نمبر 1. دوسرا تحمل الکل، آپ لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی کہ کوئی پریشان ہوتا ہے تو آپ اس کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی مدد فرماتے ہیں. وَتَقْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور آپ جس کے کوئی نہیں ہوتا ہے نا، جس کا کمانے کھلانے والا، آپ ایسے بے سہارے کا سہارا بنتے ہیں. سبحان اللہ. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. آپ بے کسوں اور بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں. جن کو کمانے کھلانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، آپ ایسے غریبوں، لاچاروں، مجبوروں کو کما کر کے کھلاتے ہیں. آپ ان کو ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے کام آتے ہیں. اور چوتھی چیز تقری الضیف، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، آپ سخاوت بہت فرماتے ہیں. آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے تو آپ اس کی عزت بہت کرتے ہیں، اور مہمان آتا ہے تو گھٹن نہیں محسوس کرتے ہیں کہ اب ہم کہاں سے کھلائیں گے، کیا کھلائیں گے، یہ تو بوجھ بن گیا. نہیں، آپ دل کھول کر کے اس مہمان پہ خرچ کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں اور اس کی بڑی مہمان نوازی فرماتے ہیں. یہ چوتھی خصلت. اور 5ویں خصلت وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یا رسول اللہ آپ حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر، مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ 5 خصلتیں ہیں. 5 خصلتیں. نمبر 1، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری نبھاتے ہیں. دوسرا، آپ بوجھ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں.
तीसरा بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، چوتھا مہمان نوازی کرتے ہیں، اور پانچواں آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ پریشانیوں پر، حق کے راستے میں آنے والی تکلیفوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ پانچوں جو میرے حضور کی خصلتیں ہیں نا، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ انسانیت کو فائدہ پہنچاتے ہیں، آپ اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، ان کا بھلا چاہتے ہیں، اور اپنی زندگی اپنے لیے نہیں جیتے ہیں بلکہ آپ اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے لیے جیتے ہیں۔ تو یہ جو خصلت ہے آپ کی، اس کی وجہ سے میں قسم کھا کے کہتی ہوں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرا اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اور یہی میرے حضور کی عادات کریمہ ہے جس کی بنا پر اللہ خود فرما رہا ہے انک لعلی خلق عظیم، کہ میرے حبیب آپ کے اخلاق تو بڑے اعلیٰ ہیں، آپ کا کریکٹر، آپ کی جو عادتیں ہیں نا، یہ بڑی کمال کی ہیں۔ اس وجہ سے چونکہ میرا وعدہ ہے ما ینفع الناس یمکث فی الارض، یہ میرا قدرت کا قانون ہے، یہ میرے یہاں کا اصول ہے کہ جو چیز نفع بخش ہوتی ہے انسانیت کے لیے میں اسے کبھی مٹنے نہیں دیتا، اور چونکہ آپ میرے بندوں کے لیے بڑے نفع بخش ہیں اس لیے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر قیامت تک کے بلند کر دیا، اور قیامت کے بعد بھی آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائی، یہ میرے اللہ کا قانون ہے کہ جو چیز انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتی ہے اللہ اس چیز کو کبھی مٹنے نہیں دیتا ہے، اللہ اس کے ذکر کو اور اس بندے کی شخصیت کو پائیداری عطا فرما دیا کرتا ہے۔ آج میرے حضور کا نام سن کر کے دنیا جو انگوٹھا چومتی ہے، وجہ یہی ہے کہ میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی زندگی اپنے لیے جی ہی نہیں بلکہ آپ نے اپنی ساری زندگی اللہ کے بندوں کے نام کر دی۔ اس لیے آج دنیا دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے، خواہ کوئی کتنا بڑا بھی معاند ہو، کتنا بڑا بھی حاسد ہو، اور کتنا بڑا بھی دشمن اسلام ہو، جس نے بھی میرے حضور کی زندگی ایک دفعہ بھی انصاف کے ساتھ پڑھی نا، اسے کہنا پڑا کہ محمد کے جیسا